السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک صاحب نے سوال کیا کہ سر ڈھک کے کھانا کھانا کیسا ہے؟ سر ڈھک کے کھانا کھانا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر ڈھک کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی سر ڈھک کے کھانا کھانے کی کہا کرتے تھے کہ سر ڈھک کے کھانا کھایا کریں۔ حالانکہ بغیر سر ڈھکے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن سر ڈھک کے کھانا کھانا سنت ہے اور ادب کے موافق ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی ایک بیوی تھی، ان کے دور میں جب حاجی بغداد سے عرب جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو راستے میں کوئی نہر نہیں تھی جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی پانی وغیرہ کے لیے۔ تو راستے میں کوئی نہر نہیں تھی، بڑے پریشان ہوا کرتے تھے، تو ملکہ زبیدہ نے ایک نہر بنوانے کا فیصلہ کیا اور وقت کے انجینئروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہاں پہ ایک نہر بننی چاہیے اور جتنا خرچہ ہوگا میں آپ کو دوں گی۔ لہٰذا وہاں کے انجینئروں نے نہر کا کام شروع کر دیا۔ جب پوری نہر بن گئی تو ان کے سامنے جب خرچہ لایا گیا کہ یہ خرچہ ہے تمہاری نہر بننے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ مجھے نہ دکھاؤ، یہ تو میں صرف اللہ کے لیے بنوائی ہے۔ لہٰذا وہ نہر بن گئی۔ اب اس سے حاجی بڑے ہی لطف ہوتے ہیں، بڑے ہی اس سے آرام اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد حاجی اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ ان کو جو پہلے دقتیں آتی تھی اب ان دقتوں سے وہ مکت ہو گئے۔ اس نہر کا نام بھی نہر زبیدہ پڑ گیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا، تو کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ان سے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو وہ شخص کہتے ہیں تمہاری تو مغفرت ہونی ہی تھی، کیونکہ تم نے تو حاجیوں کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جس سے مغفرت تو ہونا بھی طے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جو آپ نے نہر بنوائی ہے وہ تو تم نے میرے پیسوں سے بنوائی ہے، تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، لہذا میری مغفرت۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تمہاری مغفرت کیسی کر دی گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری مغفرت اس بنا پہ کر دی گئی کہ میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی، میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا، اتنے میں اذان ہونے لگی، تو میرے ہاتھ میں لقمہ ہی تھا، تو میں لقمہ نیچے رکھے میں نے اذان کا ادب کر کے دوپٹہ سر پہ ڈھک لیا، ایسے ڈھک کے کھانا کھانے لگی۔ تو میں نے اللہ کے نام کا ادب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس ادا سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی بات کے پیچھے ملکہ زبیدہ کی مغفرت فرما دی، صرف اس لیے کہ انہوں نے ادب کیا اللہ کے نام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ تو یہ تھے سر ڈھک کے کھانا کھانے کی اہمیت، کہ صرف سر ڈھک کے کھانا کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ آج ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کی عورتیں یا خواتین اپنے سر کو نہیں ڈھکا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتے ہیں، اس گھر کے اندر فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے، برکت والے فرشتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کو، اپنی ماں بہنوں کو سر ڈھکنے کی تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم ان کو سر ڈھکنے کی تعلیم دیتے تو رحمت کے فرشتے وہاں گھر میں آتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے جس گھر میں آتے ہیں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے وہ گھر دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو سر ڈھک کے رہنے کی اور سر ڈھک کے کھانا کھانے کی تعلیم دیں، تاکہ ایک نبی کی سنت پر عمل بھی ہو جائے اور رحمت کے جو فرشتے ہمارے گھر میں ان کا نزول بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔